بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، رات کے انتہائی اہم ترین اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ، عمران خان نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پلے کچھ نہیں چھوڑا اور اب ان کے پاس آخری حد یعنی عمران خان کے قتل تک جانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ اہم ترین شخصیت کے انکشافات سے پہلے آپ کے سامنے رکھیں گے عمران خان کا ٹیلی گراف کے لیے لکھا جانے والا آرٹیکل مکمل اردو ترجمے کے ساتھ۔ انتہائی حیران کن انکشافات اس کے اندر کیے گئے ہیں جناب، اور اس وقت وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں عمران خان کے اس آرٹیکل کو لے کر اس بات کے اوپر بحث جاری ہے کہ جب بھی کوشش کی جاتی ہے عمران خان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے حوالے سے منتیں ترلے شروع کیے جاتے ہیں، عمران خان کی جانب سے کوئی نہ کوئی اس طرح کا دبنگ جوابی بیان یا آرٹیکل سامنے آتا ہے کہ ایک بار پھر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بیک فٹ پر جانے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ فوجی اسٹیبلشمنٹ نے میرے خلاف ہر ممکن کوشش کی، لیکن اب ان کے لیے بس مجھے قتل کرنا باقی رہ گیا ہے۔ اگر مجھے یا میری اہلیہ کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار آرمی چیف ہوں گے۔ میں ڈرتا نہیں کیونکہ میرا ایمان مضبوط ہے، غلامی پر موت کو ترجیح دوں گا۔ عمران خان نے دی ٹیلی گراف کے لیے جو آرٹیکل لکھا یہ اس کا کرکس ہے، لیکن اس کا مکمل اردو ترجمہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس کے اوپر آپ کا فیڈ بیک، آپ کے کمنٹس، پاکستانیوں کے، اوورسیز پاکستانی کے، ملک میں موجود پاکستانیوں کے، سمندر پار پاکستانیوں کے کمنٹس انتہائی ضروری، تاکہ عمران خان کا یہ جو آرٹیکل ہے اور اس کے اوپر آپ کی جو رائے ہے زیادہ سے زیادہ پاکستانی عوام تک پہنچ سکے۔ عمران خان نے کہا اب ان کے بس میں مجھے قتل کرنا رہ گیا ہے، لیکن میں مرنے سے نہیں ڈرتا۔ آج پاکستان اور اس کے عوام ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں۔ تقریباً 2 سال پہلے میری حکومت کے خلاف ایک انجینئرڈ ووٹ عدم اعتماد پیش کیا گیا اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ایک حکومت وجود میں آئی۔ اس کے بعد سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی براہ راست رہنمائی میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے سیاسی ماحول میں میری پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ہر حربہ آزمایا۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ذکر ہے تو یقینی طور پر عمران خان اس سے پہلے بھی یہ بات کر چکے۔ 2 جرنیلوں کا ذکر ہے، یعنی آرمی چیف اور ڈی جی ISI۔ عمران خان نے کہا کہ ہمارے انتخابی نشان ظلم، تشدد اور انکار کو بڑے پیمانے پر دستاویزی شکل دی گئی ہے، لیکن فوج اور اس کی کٹھ پتلیوں کے طور پر کام کرنے والی بے اختیار سویلین قیادت کے لیے کچھ بھی کام نہیں آیا۔ 8 فروری 2024 کو پاکستان کے عام انتخابات نے ان کے ہر ڈیزائن کی مکمل ناکامی کو ظاہر کیا۔ ایک ایسے ملک میں جہاں ووٹروں کی اکثریت پارٹی کے نشان سے رہنمائی لیتی ہے، وہاں کوئی ایک انتخابی نشان نہیں تھا۔ لوگ آزاد کے طور پر کھڑے ہونے کے باوجود میری پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کے لیے باہر آئے اور بھاری اکثریت سے ووٹ دیا، مختلف انتخابی نشانات کے ساتھ۔ پاکستانی عوام کی طرف سے فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے کے خلاف یہ جمہوری انتقام نہ صرف عوام کی طرف سے قومی بے عزتی تھی، بلکہ 9 مئی 2023 کے سرکاری بیانیے کو بھی مکمل طور پر مسترد کرتی تھی، جب PTI کے حامیوں پر جھوٹے الزامات لگائے گئے کریک ڈاؤن فوجی تنصیبات پر حملے کرنے کے حوالے سے۔ بدقسمتی سے عوامی مینڈیٹ کو قبول کرنے کی بجائے فوجی اسٹیبلشمنٹ غیظ و غضب کی لپیٹ میں آ گئی اور ہارنے والوں کو اقتدار میں لانے کے لیے انتخابی نتائج میں ہیرا پھیری کی گئی۔ دبنگ ترین انداز میں عمران خان نے اپنا موقف پوری بین الاقوامی برادری کے سامنے رکھ دیا، سننے کے، دیکھنے کے، غور کرنے کے لائق۔ عمران خان نے کہا حالیہ ضمنی انتخابات میں بھی ووٹ ٹیمپرنگ دیکھنے میں آئی، جس کے نتیجے میں آج پاکستان ایک خطرناک دوراہے پر کھڑا ہے۔ عوام نے ریاستی انتخابی سازشوں اور نہ صرف PTI کی قیادت بلکہ اس کے کارکنوں کے جبر، قید اور اذیتوں کو مسترد کر دیا ہے۔ عسکری قیادت کو اس سطح پر کھلے عام تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے جو ہماری تاریخ میں اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا۔ حکومت اس وقت ہنسی کا سٹاک ہے، یہ محاورے کا ترجمہ ہے، ہنسی کا سٹاک۔ مزید ظلم اور تشدد، ریاست کا رد عمل صرف پارٹی کارکنوں پر ہی نہیں بلکہ صحافیوں اور انسانی حقوق کے محافظوں پر بھی زیادہ ظلم اور تشدد کو ہوا دیتا ہے۔ ایکس پلیٹ فارم پر مکمل پابندی کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر بھی پابندیاں لگا دی گئیں۔ عدلیہ کے آزادانہ کام کاج کو ہر سطح پر تباہ کرنے کی منظم کوشش شاید سب سے بدتر پیش رفت ہے۔ ججوں کو بلیک میلنگ اور خاندان کے افراد کو ہراساں کرنے سمیت
ہر طرح کے دباؤ کا نشانہ بنایا گیا۔ نتیجے کے طور پر جھوٹے الزامات پر ہمارے اوپر مقدمے چلائے جاتے ہیں جس میں کسی مناسب دفاع کی اجازت نہیں ہوتی اور نہ ہی ملک کے قانون اور آئین کی کوئی فکر ہوتی ہے۔ پاکستان اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، یعنی چیف جسٹس آف پاکستان اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس غیر جانبدارانہ انصاف فراہم کرنے میں ناکام پائے گئے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور چیف جسٹس عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس واضح طور پر ان کا نام لے کر عمران خان نے اس جانب اشارہ کیا، ایک اعلیٰ عدلیہ کی ارکان عدلیہ کی آزادی کو تباہ کرنے کی کوشش کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا ذکر، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 بہادر ججوں نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے جس میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جانب سے اپنے اہل خانہ سمیت ہراساں کرنے اور بلیک میل کرنے کے واقعات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ مخصوص مثالوں کا حوالہ دیا گیا ہے، تفصیلات بھی فراہم کی گئی ہیں۔ ہماری تاریخ میں یہ ایک بہت بڑی مثال ہے۔ اگرچہ غیر رسمی طور پر بہت سے لوگ جانتے تھے کہ سینئر عدلیہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن ان ججوں کی جانب سے اس طرح کے خط کا آنا مایوسی، غصے اور مایوسی کی اس عالمگیر سطح کو ظاہر کرتا ہے۔ عدالتی امور کی افسوسناک حالت چیف جسٹس کی طرف سے دکھائی جانے والی ہچکچاہٹ سے ظاہر ہوتی ہے جس نے بالآخر عمل کرنے پر انہیں مجبور محسوس کیا، لیکن سپریم کورٹ کے فل بینچ کی سماعت کرنے اور 6 ججوں کی طرف سے نامزد کردہ افراد کو طلب کرنے کی بجائے انہوں نے عدالتی امور پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کی۔ 6 جج مؤثر طریقے سے کٹہرے میں ہیں۔ بحران میں گری ہوئی معیشت، بڑھتی ہوئی قیمتوں اور سیاسی طور پر ناراض عوام اپنے انتخابی مینڈیٹ کو چوری کرنے اور معاشی طور پر مشکلات کا شکار ہونے کے ساتھ ریاست الگ تھلگ کھڑی ہے، اپنی سنگین غلطیوں کو کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا ذکر، جی ایچ کیو کا ذکر، عدلیہ کا ذکر، جس کی وجہ سے پاکستان اس نازک موڑ پر آ پہنچا ہے اور ناقدین کے خلاف جبر اور تشدد کے اپنے منتر سے آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے۔ ریاست اسی راستے پر چل رہی ہے جس پر 1971 میں چلی تھی جب اس نے مشرقی پاکستان یعنی پھر بنتا بنگلہ دیش کھو دیا تھا۔ ریاست 1971 کے راستے پر چل رہی ہے جس نے پاکستان کو کھو دیا تھا۔ انتہائی اہم ترین اور ایسا آرٹیکل کہ تاریخ میں کسی سیاسی رہنما کی جانب سے اس قسم کا موقف کھل کر سامنے نہیں آیا۔ عمران خان لکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ دہشت گردی میں اضافے اور بلوچستان میں بڑھتی ہوئی بیگانگی کو دیکھ رہا ہوں جہاں جبری گمشدگیوں کا معاملہ شدت سے بڑھ رہا ہے۔ پاکستان کی سرحدوں پر بھارت پہلے ہی پاکستان کے اندر قتل و غارت گری کا اعتراف کر چکا ہے اور افغانستان کے ساتھ بین الاقوامی سرحد بدستور غیر مستحکم ہے۔ فوجی مقاصد کے لیے امریکہ کو فضائی حدود تک رسائی اور اس سے متعلقہ سہولیات کی فراہمی کے بدلے امریکہ سے بلا شبہ حمایت کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی توقع۔ جی ہاں، ایک بار پھر اس بات کا شور ہے کہ امریکہ کو فوجی اڈے دیے جا رہے ہیں۔ عمران خان نے اسی جانب اشارہ کیا۔ عمران خان کہتے ہیں، امریکی محکمہ خارجہ کی انسانی حقوق کے طریقوں سے متعلق تازہ ترین رپورٹس کی اشاعت کے بعد پنکچر ہو گئی ہے فوجی اسٹیبلشمنٹ کی توقع، جس میں سب چیزوں کو نمایاں کیا گیا ہے۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی بہت سی خلاف ورزیاں ایک بار پھر جب عوام کے ساتھ تصادم ہو تو بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی حمایت پر انحصار کر کے نجات حاصل کرنے سے پاکستان کو کسی قسم کا کوئی استحکام حاصل نہیں ہوگا۔ اس بحران سے نکلنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ عوام کا مینڈیٹ بحال کیا جائے اور تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے جن میں فوجی عدالتوں میں مقدمات چل رہے ہیں، ریاستی اداروں کی آئینی فعالیت کو بحال کیا جائے۔ فوجی اسٹیبلشمنٹ نے میرے خلاف ہر ممکن کوشش کی، اب ان کے لیے بس مجھے قتل کرنا رہ گیا ہے۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، فوجی اسٹیبلشمنٹ نے میرے خلاف ہر ممکن کوشش کی، اب ان کے لیے بس مجھے قتل کرنا رہ گیا ہے، یعنی وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ ہر ممکن انہوں نے کوشش کی، سارا زور لگا لیا، مذاکرات، این آر او، ڈیل، سختیاں، سزائیں، ظلم و جبر، استبداد، سب کچھ کر لیا، لیکن ہر ممکن کوشش کر لینے کے باوجود میں ڈرا نہیں، میں جھکا نہیں۔ اس آرٹیکل کے اندر پیغام ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ اور پھر عمران خان کا انکشاف فوجی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، بلا شبہ عمران خان ماضی میں فوجی اسٹیبلشمنٹ کیا ہے اس کو ڈیفائن بھی کر چکے ہیں۔ جی ہاں، فوجی اسٹیبلشمنٹ سے مراد ہے ان کی موجودہ آرمی چیف اور موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی، اور عمران خان نے 2 جرنیلوں کو فوجی اسٹیبلشمنٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اب ان کے لیے بس مجھے قتل کرنا باقی رہ گیا ہے۔ میں کھلے عام کہہ چکا ہوں کہ اگر مجھے یا میری اہلیہ کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار جنرل عاصم منیر ہوں گے، لیکن میں نہیں ڈرتا
کیونکہ میرا ایمان مضبوط ہے، میں غلامی پر موت کو ترجیح دوں گا عمران خان۔ جی ہاں، اس وقت آگ لگا دی ہے عمران خان کے اس لکھے جانے والے آرٹیکل نے، اور اس وقت جب بڑے بڑے صحافی بھی اس آرٹیکل کو شیئر کر رہے ہیں، اور آج جب حامد میر نے بھی اس کو شیئر کیا اور کئی دوسرے بڑے اینکروں ویلے کالم نگاروں ملازم صحافیوں نے، تو خواجہ آصف صاحب کھسیانی ہنسی کہتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جناب وہ بالٹی سر پر رکھ کے گھومتا تھا تو کھیتوں میں بھاگتا تھا، تو اس وقت اس نے نہیں کہا کہ غلامی اور موت اس قسم کی چیزیں۔ خواجہ آصف جو کہ ایک پیور ایک جرنیلی لونڈے ہیں، خواجہ صفدر، ان کے والد محترم کی تاریخ جنرل ضیاء الحق کی گود سے شروع ہوتی ہے، ان کے رہنما لیڈر نواز شریف کی سیاسی تاریخ جنرل ضیاء الحق کی گود سے شروع ہوتی ہے۔ ان کو کیا پتا کہ سول سپریمیسی کیا ہوا کرتی ہے؟ تو جناب خواجہ آصف صاحب، آپ اس معاملے میں اپنی رائے نہ ہی دیں تو بہتر ہے، کیونکہ اب انکشافات کی ایک لائن ہے جو شروع ہو گئی ہے۔ حامد خان پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر، انہوں نے کہا کہ حکمران اتحاد حکومت چھوڑ دے تب ہی اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہو سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے ہماری سیٹیں چنائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز اور شہباز شریف نے الیکشن ہارنے کے بعد بھی حکومت بنا رکھی ہے، اگر وہ حکومت چھوڑیں تب ہی ان سے بات ہو سکتی ہے۔ جب بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے تب ہی اسٹیبلشمنٹ بات کرنے کے لیے مجبور ہوتی ہے۔ جی ہاں، انہوں نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اس وقت دباؤ ہے، اس لیے وہ بات چیت کرنے کے لیے مجبور ہوئی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جس قسم کے اقدامات اٹھائے گئے ہیں، اب مذاکرات کا کسی قسم کا جو ہے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط پر ہمارا اب بھی مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ فل کورٹ بنا کر اس معاملے کے اوپر سماعت کرے۔ دوسری جانب جب ملک کے اندر یہ صورتحال ہے، اس وقت مریم نواز کی جانب سے ان کے گھٹیا منصوبے، ان کی شرمناک قسم کی ویڈیوز جناب سامنے آ رہی ہیں۔ وہ اس قسم کی ویڈیوز لگا رہی ہیں کہ جناب ان کے پوسٹر جو سڑکوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں، جو سرکاری خزانے سے لگائے گئے، وہاں سے جو ہے وہ سڑک پر سے گزرتے ہوئے ان کے نواسے نواسیاں پرجوش ہیں اور نانو اگین کے نعرے لگا رہے ہیں، یعنی بار بار جب انہیں سڑکوں کے اوپر نانو کی تصویر لکھی ہوئی نظر آتی ہے تو مریم نواز صاحبہ نے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر یہ انہوں نے شیئر کی کہ جناب دیکھیے میرے نواسے نواسیاں کتنے پرجوش ہیں۔ تو انہوں نے تو پرجوش ہونا ہی ہے، آپ بھی پرجوش تھیں جب نواز شریف وزیر اعظم تھے، کیونکہ پتہ تھا کہ معاملات آپ تک آنے ہیں، مالی ہوں یا سیاسی، اس لیے آپ کی آل اولاد بھی بڑی پرجوش ہے۔ انہیں بھی پتہ ہے کہ جو ہے وہ معاملات آپ تک پہنچنے ہیں، جو ہے وہ آپ کے معاملات ان تک پہنچنے ہیں، چاہے مالی ہوں یا سیاسی، تو پرجوش تو انہوں نے ہونا ہی ہے۔ لیکن انتہائی شرمناک بات یہ ہے کہ ملک ایک ایسے وقت کے اوپر جب کہ پاکستان کی معیشت اور سیاست آپ نے تباہ کر دی، آپ اس قسم کی جو ویڈیوز ہیں وہ شیئر کر رہی ہیں، یہاں سے آپ کی سنجیدگی کا جو اندازہ ہے وہ لگایا جا سکتا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے پنجاب پولیس اور دیگر اداروں کو علی امین گنڈا پور کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہے۔ جی ہاں، کیس نمٹا دیا، 2 رکنی بینچ تھا، جسٹس ایس ایم عتیق شاہ اور جسٹس شکیل احمد پر مشتمل، اور واضح کر دیا انہوں نے کہ جناب کوئی ادارہ ہو یا پنجاب پولیس وہ علی امین گنڈا پور کو گرفتار نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے بھی دبنگ قسم کے فیصلے پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے سامنے آ چکے ہیں، اور جناب مولانا فضل الرحمان کا جو انکشاف ہے اس نے اس وقت آنکھیں کھول دی ہیں، پاکستانی میڈیا کی بھی، بین الاقوامی برادری کی بھی۔ مولانا فضل الرحمان نے خوفناک ترین انکشاف کرتے ہوئے بتایا ہے کہ الیکشن میں صرف بکسے نہیں بدلے بلکہ اسمبلیاں بیچی گئی ہیں۔ جی ہاں، اور اس کے اندر ایوان صدر تک کا سودا ہوا ہے، صرف ووٹ کے بکسے نہیں بدلے گئے، اسمبلیاں بیچی گئیں، اور سندھ اسمبلی سے لے کر ایوان صدر تک کا سودا ہوا ہے۔ واضح کر دیا آصف زرداری کی جانب بھی اشارہ، انہوں نے کہا کہ ملک میں الیکشن کا ڈرامہ کیا گیا، انتخابات کے نتیجے میں بننے والی یہ اسمبلیاں جعلی ہیں، 2024 کے انتخابات میں الیکشن کا ناٹک رچایا گیا، آمروں کی تاریخ ہے کہ وہ سازشوں سے اقتدار تبدیل کرتے ہیں۔ ہماری جدوجہد اسمبلیوں اور وزارتوں تک پہنچنا نہیں بلکہ ہماری جنگ خود مختار پاکستان کے لیے ہے، اور انہوں نے بھی آزادی کا، پاکستان کے لیے آزادی کا نعرہ لگایا۔ مولانا فضل الرحمان عمران خان کی راہ پر چل نکلے ہیں، اب انہیں اس بات کا احساس ہو چکا کہ گزشتہ کئی برسوں سے عمران خان جس حقیقی آزادی کی بات کر رہے ہیں ان کا اصل میں مقصد کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ 2024 کے انتخابات میں الیکشن کا ناٹک رچایا گیا، اس سے پہلے وہ اسمبلی کے اندر تقریر کر کے یہ بات کر چکے ہیں کہ اقتدار جو ہے وہ جیتنے والی سیاسی جماعت یعنی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے کیا جائے۔ علی امین گنڈا پور نے بھی واضح کر دیا کہ وفاق نے اگر ہماری دی ہوئی ڈیڈ لائن کے اندر
اگر ہمارے پیسے، خیبر پختونخوا کے پیسے اگر واپس نہ کیے تو جلد عوام کو ساتھ لے کر نکلوں گا۔ ایک ایسے ماحول کے اندر کہ جب عمران خان کی منتیں ترلے مذاکرات کے لیے جاری تھے، فوجی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر کچھ سابق فوجی جرنیل بھی ایکٹیو ہو چکے تھے عمران خان کی جانب سے، اس دبنگ آرٹیکل نے جو دی ٹیلی گراف کے اندر چھپا اور پھر مولانا فضل الرحمان کے خوفناک ترین انکشافات نے تمام تر موجودہ سیاسی صورتحال جو ہے وہ بدل کر رکھ دی ہے۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔